السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک عجیب قصے کے اوپر ہے، ایک آدمی کا عجیب صدقہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یعنی آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں تو اس پر جو اللہ کا غصہ آتا ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ، اس لیے صدقہ کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک آدمی کا عجیب صدقہ، پھر بھی وہ قبول ہے۔ ایک شخص نے ارادہ کیا، صحیحین کیا میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، اور وہ لے کر چلتا ہے اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے آتا ہے، رات میں تنہائی میں صدقہ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے آپ ادھر دیں تو ادھر والے کو پتہ نہ چلے، تو اس نے چپکے سے دیا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوئی کہ آج کی رات کسی نے بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس پر اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ میں نے ایک عورت کو صدقہ دے دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد میں آدمی نے پھر دل میں ارادہ کیا آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ پھر وہ چلتا ہے اور ایک مالدار کی مٹھی میں صدقہ ڈال کر چلا آتا ہے۔ پھر صبح لوگوں میں چرچا ہوتی ہے کہ آج کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا۔ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا بھی اس پر بھی شکر ہے کہ اللہ نے مالدار کو صدقہ پہنچایا۔ اس کے بعد پھر وہ ارادہ کرتا ہے آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس رات میں وہ پھر جاتا ہے اور اس بار وہ چور کا صدقہ دے کے آتا ہے، مطلب چور کو صدقہ دے کر چلا آتا ہے۔ لوگوں میں پھر بات فیمس ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے صبح کہ آج کی رات میں کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ آدمی تینوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بدکار عورت پہ بھی اور مالدار پر بھی اور اس چور پر بھی۔ لیٹتا ہے تو آج کی رات میں خواب کیا دیکھتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ اب اس کی وجہ پوچھتا ہے تو وجہ فرشتہ بتاتا ہے مالدار کو صدقہ پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو یہ ذہن میں خیال آئے کہ مجھے بھی صدقہ دینا چاہیے، مجھے کوئی صدقہ دے کر گیا اور میں مالدار ہو کر نہیں نکالتا ہوں تو اس لیے تیرا یہ بھی صدقہ قبول ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بدکار عورت کو صدقہ دینا کا یہ بھی قبول ہو گیا، ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے وہ جو بدکاری کرتی ہے پیسوں کے لیے تو جب اس کو پیسے مل گئے تو وہ بدکاری سے رک جائے۔ نمبر 3، چور۔ آپ نے چور کو صدقہ دیا تو کہا کہ چور بھی ہو سکتا ہے پیسے جب پا گیا تو چوری نہ کرے۔ ناظرین، ہم کو صدقہ خوب کرنا چاہیے، اللہ رب العزت تاکہ صدقہ ہمارا قبول فرمائے اور ہمارے جو گناہ ہیں جو اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دینا سے بہت سے لوگوں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں، وہ اس وجہ سے بھی مبتلا ہیں۔ آج اس امت کا غریب جو ہے وہ اس لیے زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو کوئی مالدار صدقہ دیتا نہیں، تو پھر وہ غلط کام کرتا ہے، غلط جگہوں پر بیٹھنا اٹھنا اس کا لگا ہے تو اس کو کسی طریقے سے پیسے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے مالدار صدقہ دینا شروع کر دیں تو کتنی مائیں بہنیں جو الٹے سیدھے کام کرتی ہیں وہ رک جائیں اس چیز سے، کتنے چور جو چوری کرتے ہیں وہ رک جائیں، کتنے مالدار جو ٹھس کیے ہوئے بیٹھے ہیں ہم نہیں دیں گے صدقہ، ان کے ذہن میں آئے، ان کے ذہن بدلے۔ اس لیے کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے اوپر جو اس کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر غضب نہیں نازل کرتا۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب صدقہ دینے والا بنائے، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ یہ نہ سوچیں کہ جب میرے پاس 1000 روپے ہوں گے تب میں صدقہ کروں گا۔ میں آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں صدقہ نکالنے کا بہترین طریقہ۔ آپ کے پاس جب 10 روپے تو آپ 1 روپے نکالیں، دھیرے دھیرے سے جب آپ نیچے سے اوپر نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے پاس 10 لاکھ بھی ہوں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپے نکالنے میں 10,000 نکالنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ کے پاس ایک دم سے 10 لاکھ روپے آئیں گے آپ 1 روپیہ نکالیں گے تو نکال بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ مال کی محبت آپ کے دل میں بہت پیوست ہو چکی ہے اچھی طریقے سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں صدقہ دھیرے سے دینا شروع کریں، نیچے سے 1 روپے سے 2 روپے سے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرواتا رہے گا، اور دوسری بات آپ کی ایک عادت بہترین بن جائے گی، آپ سخی انسان بن جائیں گے، اور سخی انسان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔